السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے تختی نمبر 26 علامت وقف، ہے نا، یعنی کون سی علامت میں وقف کرنا ہے اور کون سی علامت میں وقف نہیں کرنی ہے اس کے بارے میں، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہے، اس کے موافق وقف کریں۔ قرآن میں یہ جو علامات ہے یہ سب آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ اب کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا اس میں عبارات میں آپ کو اس میں بتا رہا ہے۔ علامات یہ تشریح ہے نا، یہ گول جو نشان ہے گول، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں پر بھی آیت کی نشانی ہوگی یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ کہیں کہیں پہ 5 بھی لکھا رہے گا، یہ مثل آیت کے حکم کے ہے۔ جہاں پر بھی اردو میں 5 لکھا رہے گا یہ بھی آیت کے ہی جیسا ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ جہاں پر بھی میم رہے گا وہ کیا ہے؟ وقف لازم، یعنی ٹھہرنا ضروری ہے، ٹھہرنا پڑے گا۔ طا، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں پر یہ چھوٹا طا لکھا رہے گا اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھہرنا کیا بہتر ہے؟ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر زا رہے گا ٹھہرنے کی وہاں پر بھی اجازت ہے۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، اگر ضرورت ہے تو ٹھہرنے سے کوئی حرج نہیں۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب جہاں چھوٹی کاف کا علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ کاف کا مطلب ہے جو پچھلی آیت میں جو بھی علامات آئیں گے یہ کاف کا مطلب وہی رہے گا کہ وہ علامت پھر سے آئی ہے۔ میم، عین اور یہ ٹرپل جو نقطہ ہے یہ معانقہ کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، ٹھیک ہے۔ 2 جگہ اس طرح کا آئے گا، جہاں بھی آئے گا یہ ایک جگہ ٹھہرنا ہے اور ایک جگہ نہیں ٹھہرنا، اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ قف، یعنی قاف اور فا، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، اب ان کی مرضی، چاہے ٹھہرے یا پھر ملا کے پڑھے۔ صاد لام، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ جہاں پر صل لکھا رہے گا صاد اور لام نہیں رکیں گے تو بہتر ہے، اور اگر وہاں وقف کر دیتے تو کوئی حرج نہیں۔ صلا، صاد لام یا، ہے نا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ جہاں بھی یہ صلا کی علامت آئے گی، ہے نا، وہاں پر ملا کے پڑھنا چاہیے۔ لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں پر یہ لام الف ہے اگر آیت کے اوپر ہے تو ٹھہرنا جائز ہے، اور اگر آیت کے اوپر نہیں ہے بلکہ درمیان میں ہے، آیت کے درمیان میں ہے، تو ایسی صورت میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، ملا کے پڑھنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، سین ہو یا پھر سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ جہاں بھی سکتہ ہوگا وہاں کیا کرنا ہے؟ آواز کو صرف بند کرنی ہے، سانس نہیں ٹوٹے گی، سانس جاری رہے گی لیکن آواز ٹھہر جائے گی، رک جائے گی۔ وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ جتنے سکتہ میں آواز کو بند رکھتے ہیں اس سے زیادہ وقفہ میں بھی آواز کو بند رکھے لیکن سانس نہ ٹوٹے، جیسے قرآن میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اس میں بھی یہ وقفہ ہی ہے نا، تو یہاں پر صرف آواز رکے گی، سانس نہیں ٹوٹے گی۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ ہدایت۔ نمبر 1، جہاں کئی علامت جیسے صاد لام ہے، زا ہے، قاف ہے، جہاں کئی علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے، جو اوپر رہے گا نا اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے
تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ تختی نمبر 17 میں اس کا بیان پڑھا گیا ہے نا۔ اگر آیت کے بیچ میں کچھ آیتیں لمبی ہوتی ہے، بڑی ہے، آپ ایک سانس میں پوری آیت کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر بیچ میں سانس توڑ دیتے ہیں تو پھر اس سے تھوڑا پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔